خواجہ صاحب آپ کی نظر میں ایک تو اس وقت امریکہ کو لے کر بھارت کی کیا پالیسی ہے کہ عوام میں امریکہ کو آنکھیں دکھانا اور پس پردہ اس کے گھٹنوں میں بیٹھ جانا، کیا یہی چل رہا ہے یا پھر کوئی اہمیت دے رہا ہے بھارت امریکہ کی بات کو؟ دیکھیں اس وقت یہ کویسچن جو ہے اس وقت سب کے دماغ میں چل رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو یہ سیز فائر کا اعلان کیا اور پھر کشمیر کی بات کی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور انڈیا میں کیا امپیکٹ اور پاکستان میں کیا امپیکٹ ہے. ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ایک انٹرسٹنگ میں نے انالیسس کی ہے ٹرمپ صاحب کے پچھلے 5-6 دن کا کہ ٹرمپ صاحب کی جو ایک ڈپلومیٹک نارمز ہے نا اس سے ہٹ کے ڈپلومیٹک سٹائل ہے. ایک نرالا سا، ایک غیر روایتی، انپریڈکٹیبل اینڈ آؤٹ لینڈش، کوکی ہے. کوئی سینٹرک کہے گا، کوئی کہے گا بے مقصد اور کھوکھلا سا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کبھی کہیں گے جو ایک جہادی جن کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں ان کو کہیں گے یہ از اے گڈ مین، اے ٹف مین، اے ویری اٹریکٹیو مین. کبھی زیلنسکی کو کہیں گے آپ نے سوٹ نہیں پہنا، کبھی جے ڈی وینس کو کہیں گے آپ نے ساکس نہیں پہنے ہوئے. دیٹ از اے اسٹائل. دیکھیں ان کا گریویٹاس جو ہے نا وہ چیف ڈیل میکر کا ہے. از اے بگ بزنس مین اور انہوں نے انڈین جو امریکن پریزیڈنسی میں اس طرح کی اسٹائل آف پریزیڈنسی کسی کی نہیں آئی. اب اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے بیک اپ جو ہے بہت اسٹرانگ ہے مارک روبیو اور اس کی ٹیم کا. اب یہ دیکھیں وہ کرتے کیا ہیں. وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ فرینڈلینس دکھاتے ہیں اور ہیپی گو میری سٹائل میں پہلے بات چیت کرتے ہیں. اگر نہیں مانتے دین ہی لیوریجز ٹریڈ کو لیوریج کرتے ہیں اور وہ پھر تھریٹ کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، سینکشن لگا دیں گے، ٹیرف لگا دیں گے اور اس کے بعد ہی میکس اے ڈیل اور ایگریمنٹ کرتے ہیں. یہ ہے ٹرمپ کا سٹائل. اب سیز فائر تو انہوں نے کرا دیا، جیسے بھی بات کی گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جنگ بندی کریں گے، میں کانفلکٹ ریزولوشن کروں گا پوری دنیا میں، اور وہ کر بھی رہے ہیں، لگ بھی رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں یوکرین میں بھی نہیں ہو رہا، غزہ میں نہیں ہو رہا، لیکن یہاں تو انہوں نے کیا. اور ایک دن پہلے کہا کہ ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں خود کریں، جے ڈی وینس نے کہا. نیکسٹ ڈے انہوں نے انٹروین کیا اور وہ سیز فائر ہو گیا. اب یہ سیز فائر تو چلے گا. مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا میں یا مودی میں اتنی کیپیسٹی یا اتنی جرت ہے کہ وہ سیز فائر کو بریک کرے اگینسٹ دا وشز آف امریکہ. امیجیٹلی نظر نہیں آتا. لیکن ایک جو ٹینشن والا ماحول ہے وہ اس کو اسی طرح ہی رکھے گا. اسی طرح ہی ابھی آئی بال ٹو آئی بال آپ کی فورسز رہیں گی، وڈرال نہیں ہوگی، ٹاک شروع ہوں گی. یعنی مودی نے تو کہہ دیا میں نہیں کروں گا. اور پھر جب کروں گا تو جی وہ عجیب سی بات کرتا ہے ٹیررسٹ فیکٹری پہ ہوگا، یہ ہوگا. بھئی آپ ٹاکس کریں کشمیر پہ، واٹر پہ کریں. اچھا آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ری نیگوشیٹ کا، ایکولوجیکل اگر ایشو ہے آپ کا، وہ پاکستان کو بھی ایکولوجیکل ایشو ہوا تھا انڈس واٹر ٹریٹی سے، تو یہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا جی. یہ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتی کہ آپ پانی بند کر دیں. تو سیز فائر کا ٹربل جو مجھے لگتا ہے صرف ایک وہ ہے، اور جو ان کا بھی پلان بھی ہے کہ یہ جب پانی کو ڈائیورٹ کریں گے، یا کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ جی جیلم کے اوپر یہ سلال ڈیم اور اس کو بگلیار کو یہ اس کی ہائٹ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے سپل ویز کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں جی. اگر وہ کریں گے دین اٹ از، ہم نے تو کہہ دیا اٹس این ایکٹ آف وار. تو لہٰذا آپ ٹرمپ صاحب کے سٹائل کو یہ انڈرمائن نہ کریں. ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ کے سٹائل نے پاکستان کو اور انڈیا کو کویٹ کر دیا ہے. لیکن برطانوی وزیر خارجہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فریقین پر سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کے لیے بھی زور دیں گے. یعنی ان کے ایجنڈے میں یہ بھی شامل ہے، صرف جنگ بندی نہیں. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں ان کا اس وقت پلس پہ ہاتھ ہے. انہوں نے مارک روبیو نے یہ جو برٹش انوائز کے آنے سے پہلے ان سے بات کی ہے، اور اب انہوں نے انڈیا جانا ہے. جس طرح پہلے ایران سے آیا جو ایک ہوا، یہ پورا ایک سلسلہ چلے گا. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں جو پاکستان نے ایکویٹ کیا نا، وہ ڈی ہائفنیٹ کر کے چکا تھا. وہ تو کہتا ہے چائنا کو پاکستان سے دور کر دو، امریکہ کو پاکستان سے دور کر دو، جو کل میں اپنے پروگرام میں کہا، آپ کے پروگرام میں کہا. لیکن آج یہ دیکھا کہ دونوں کویٹ ہو گئے. اب وہاں پہ ایک صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے کہ یار ہمیں پاکستان، آپ کو میں بتاؤں 7 ٹائمز میں نے کاؤنٹ کیا ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ سیز فائر کروایا ہے. کریڈٹ لے رہے ہیں نا، they are my great friends, they are great countries, اور وہ ان کو پریشانی ہو گئی ہے and I will have trade with them. لیکن اب پاکستان کی تعریف کرنا یہ بھارت کیسے دیکھ رہا ہوگا، اسے یقیناً ہضم نہیں ہو رہا. یہ بات ہے. اور this is the point جہاں پہ مجھے خطرہ لگتا ہے کہ یہ جو بی جے پی کا مائنڈ سیٹ ہے نا،
وہ مائنڈ سیٹ اتنا نیرو ہے, اتنا ہیٹ پہ مبنی ہے, بگڈڈ ہے اور ایکسٹریم نیشنلسٹ ہے, تو ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ جنگ کے بادل, میں نے کل بھی کہا تھا کہ جنگ کے بادل ابھی منڈلا رہے ہیں, تو سیز فائر پہ ان کو ذرا مشکل ہوگی, لیکن ٹینشن والا ماحول, ریٹرک, نیریٹو اس طرح ہی چلے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج انہوں نے ششی تھرور جی ان کی ایک ڈیلیگیشن بنائی, کانگریس مین بڑے اچھے, وہ آکسونین انگلش بولتے ہیں, ان کا 7 ممبر کا ایک ڈیلیگیشن, تو وہ لگے ہوئے ہیں. 7 سفارتی ٹیمیں انہوں نے بنائی ہیں جو سلامتی کونسل کے ممالک کے علاوہ اہم شراکت داروں سے ملیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپریشن سندور پر انہیں بریفنگ دیں گے. خواجہ صاحب, کیونکہ ترکیہ کے ساتھ بھی تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیں صرف اس بنا پر کہ ترکی نے تو پاکستان کا ساتھ دیا, تو کیا یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ بھارت کا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بھارت کی وہ جو پاور ہے, جو اس کا جو امیج تھا, وہ بری طرح ٹارنش ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. اس کے 2 بیسک ریزن ہیں جہاں تک پاکستان اور انڈیا کا یہ پریزنٹ منی وار ہوئی ہے. نمبر 1, انہوں نے اٹیک کیا وداؤٹ اینی انکانٹروورٹیبل ایویڈنس کے, پوری دنیا کہتی رہی, اور انہوں نے جو فیصلہ, یہ جو اٹیک کا فیصلہ تھا وہ آئسولیشن میں کیا. 1. نمبر 2, جو ہم پچھلے 10 دنوں میں بات کرتے رہے وار کے دوران, کہ امیج آف مودی, ہندتوا, یہ جو بی جے پی کا ایکو سسٹم ہے, اس نے انڈیا کا بیڑا غرق کر دیا. دیکھیں 10 سال پہلے, 15 سال پہلے دیکھیں, کلنٹن, بش, اوباما سیج آف اسٹیٹسمین کہتے تھے منموہن سنگھ کو, واجپئی کو عزت دیتے تھے, راجیو گاندھی کی ایک عزت تھی. یہاں پہ مودی کو اس وقت کیا کہا جاتا ہے؟ ہائپر نیشنلسٹ. ٹیمتھی گارٹن ایش اس برٹش ہسٹورین ہیں جو ہائیلی ڈسٹنگوشڈ ہیں, فارن پالیسی میگزین میں لکھتے ہیں, ان کا بڑا نام ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دس از میسو اینڈ میسو اینیمٹی اگینسٹ پاکستان, مسلمانوں کے اگینسٹ, جنگوسٹک اس کا ایٹیٹیوڈ. آپ یہ دیکھیں فائنینشیل ٹائمز, نیو یارک ٹائمز, اکانومسٹ, یہ دنیا کے بڑے میگزینز ہیں, وہ اخبارات ہیں. یہ سارا پوسچرنگ جو انڈیا کی کرتے ہیں وہ اب پاکستان کے ساتھ ایکویٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ انڈیا نے وہ جو ایک سپر پاور رول جو چائنا کے سامنے, رشیا کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ مل کے ایک رول کرنا تھا, اس سے وہ نیچے آ گیا. اس لیے مودی کے امیج سے, مودی نے اتنی نفرت پھیلائی ہے مسلمانوں کے خلاف اور مائنورٹیز کے خلاف, اور وہ جو میں پھر کہوں گا بی جے پی کا پورا ایکو سسٹم, اس میں اس کا میڈیا شامل ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مودی نے جو گڑھا کھودا تھا دوسروں کے لیے, اس میں اب خود گر چکا ہے.